بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کسوف و خسوف یعنی سورج اور چاند گرہن کے احکام مختلف علماء کرام کے کلام سے صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب سنت کی اس تعلق سے احادیث کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اس کی حکمت: دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات کے موقع پر گرہن ہوا، جس پر لوگ کہنے لگے کہ ان کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ جاہلیت میں یہ اعتقاد رکھا جاتا تھا کہ کسی بڑی شخصیت کی پیدائش یا موت پر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باطل تصور کی بیخبنی فرمائی اور فرمایا، چاند اور سورج اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اگر انہیں گرہن لگتے دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا، استغفار، صدقہ خیرات، غلام آزاد کرنے اور مساجد میں نماز ادا کرنے کی طرف لپکو۔ نماز خسوف و کسوف کا حکم: شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، استحباب سے زیادہ وجوب کا قول قوی ہے، البتہ فرض کفایہ کے طور پر واجب ہے۔ نماز خسوف و کسوف کی کیفیت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باجماعت ادا فرمایا۔ اس میں تلاوت جہرن کی جائے گی۔ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ خواتین بھی اس میں شرکت فرماتی۔ اس کے علاوہ عورت گھر پر اکیلے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ طویل تلاوت مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سورۃ البقرہ کے قریب تلاوت فرماتے ہیں۔ اس نماز کی 1 رکعت میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں۔ قیام کے بعد رکوع بھی بہت طویل فرمایا، یہاں تک کہ قیام کی مانند رکوع فرمایا۔ رکوع سے سر اٹھا کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد دوبارہ سے تلاوت شروع فرمائی، جو کہ طویل تلاوت تھی مگر پہلے قیام سے کچھ کم۔ اس کے بعد رکوع فرمایا، جو کہ طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کچھ کم۔ دوسرے رکوع کے بعد بھی طویل قیام فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تکبیر و تحلیل فرماتے رہیں۔ پھر سجدہ بھی طویل فرمایا رکوع کی مانند، پھر دوسرا سجدہ بھی طویل مگر پہلے سجدے سے کچھ کم۔ پھر دوسری رکعت کا قیام بھی طویل فرمایا، جو کہ پہلی رکعت کے دوسرے والے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا فرمائی۔ جس کا کسی بھی رکعت کا پہلا رکوع رہ گیا ہو تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، اور جو دوسری رکعت کے دوسرے رکوع میں پہنچا تو اس کی مکمل نماز فوت ہو گئی۔ سلام کے بعد وہ کھڑا ہو کر 2 رکعتیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ ادا کرے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس طرح فرماتے ہیں، اگر نماز کسوف و خسوف کے درمیان کسی فرض نماز کا وقت آ جائے تو دیکھا جائے گا، اگر وقت تنگ ہو تو تخفیف کر کے پھر فرض کو ادا کیا جائے گا، اور اگر وقت میں وسعت ہو تو اس کی طوالت کو جاری رکھا جائے گا، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ نماز کے بعد خطبہ اور وعظ و نصیحت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ بھی ارشاد فرمایا، جس میں جاہلیت کے مذکورہ بالا اعتقاد کی نفی فرمائی، جو ابھی ذکر ہوا کہ کسی کی موت و حیات سے اس کا تعلق نہیں، اور فرمایا، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں اے امت محمد، اور اسے شدید غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اور فرمایا، اللہ کی قسم جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں ہو جائے تو بہت زیادہ رو گے اور بہت کم ہنسو گے، اور فرمایا، پھر بیان کرتے ہیں کہ جو میں نماز میں آگے بڑھا تھا پھر پیچھے ہٹا تھا دوران نماز، تو مجھے جنت دکھائی گئی، قریب تھا کہ میں اس سے کوئی پھل اٹھا لوں، اگر اٹھا لیتا تو تا قیامت وہ باقی رہتا۔ اسی طرح سے جہنم کی آگ کی لپیٹیں دیکھیں تو ڈر گیا،
اور یہ سب سے خطرناک ترین منظر میں نے دیکھا تھا۔ اور فرمایا جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا جس کا سبب شوہر کی ناشکری بتایا کہ زندگی بھر بھلائی کرتے رہو، بس ایک خواہش پوری نہ ہو تو کہتی ہے کہ تم سے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ اور بنی اسرائیل کی عورت کو مبتلا عذاب دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ رکھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے چور کو بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ عامر بن مالک نے لوہے کو بھی دیکھا جو حاجیوں کے سامان اپنے لوہے کے بنے آنکڑے سے اچک لیتا تھا، اور عرب میں اس نے بتوں کو متعارف کروایا اور وہ اپنی آنتے جہنم میں کھینچا جا رہا تھا۔ یہ بھی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی گئی کہ مسیح دجال کے فتنے کی طرح قبر کا فتنہ بھی ہوگا، اور مومن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب دے کر جنت کی خوشخبری پائے گا، جبکہ منافق کہے گا مجھے نہیں معلوم، میں نے بس لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تو کہہ دی۔ اس شک میں مبتلا شخص کو جہنم کی وعید سنا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ طلب فرمائی اور اس کا حکم دیا۔ یہ باتیں صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الکسوف شیخ البانی رحمہ اللہ سے لی گئی باتیں تھیں۔ سورج و چاند گرہن کی پیشگی اطلاع دینا اور ماہر فلکیات کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے نماز کی ابتدا و اختتام کرنا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں تو نماز شروع کریں اور اس کے چھٹ جانے پہ ختم کریں، نہ کہ فلکیات کے حساب سے یا دوربینوں کے ذریعے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین اور شیخ صالح الفوزان وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کی اطلاع پہلے سے کر دینے سے بھی اچانک خوف زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے کی حکمت فوت ہو جاتی ہے، اور لوگ اسے بھی ایک عام بات بلکہ تفریح کے طور پر لینے لگتے ہیں۔ یہ باتیں شرح الممتع اور مجموع فتاوی شیخ ابن عثیمین، اسی طرح اللقاء الشہری سے، اور البیان لاخطاء بعض الکتاب للشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے لی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں سنت پر عمل کرنے اور ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔